اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اللہ کا عشق وافر مقدار میں داخل کیا تھا، جذب کروایا تھا اور بتایا تھا کہ مجھ سے جذب کرو، مجھ سے اندر داخل کرو، اپنے دل کے اندر صرف تصور کرو، جو میرے دل کے اندر اللہ کا عشق ہے نا اس کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ کہ وہ عشق آپ کے دلوں کے اندر جا رہا ہے۔ یہ عشق داخل پایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اور پھر صحابہ کرام اللہ کی محبت کے پھول بنے نہیں بنے، کوئی قرب کا پھول بنا، کوئی معرفت کا پھول بنا، کوئی محبت کا پھول بنا، کوئی عشق کا پھول بنا، ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ۔ جس نے بھی کسی ایک صحابی کو پکڑ لیا، اعمال کو پکڑ لیا، تو اس نے بھائی دنیا کے اندر بہت ساری خوشبوئیں چل رہی نہیں چل رہی، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر صحابی کے اندر خوشبو کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کسی نہ کسی خصوصیت کی خوشبو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کسی نہ کسی صفت کی خوشبو موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صدیقیت کی خوشبو ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فاروقیت کی خوشبو ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کی خوشبو ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیدر کی خوشبو ہے، شعر کی خوشبو ہے، بہادری کی خوشبو ہے۔ ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے، اور ہر ایک کا رنگ ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے اندر صدیقیت کی خوشبو نہیں ہے، اس نے صدیقیت کی خوشبو نہیں لگائی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کے اوپر جس کا رنگ زیادہ غالب ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ رنگ غالب کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا۔ ان کے اندر سے غیر پرستی کو نکالا ہے، اور غیر پرستی کو نکال کر حق پرستی کو داخل کیا ہے، اور وہ حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی اولاد کو مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کو مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بیوی کے صحیح ہونے کو مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بچوں کے صحیح ہونے کو مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بیماری سے صحت کو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں مانگ رہا تو اللہ کو اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ آج میری اور آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ کسی سے دعا بھی کرواتے ہیں تو کیا دعا کروا رہے ہوتے ہیں؟ کسی کو مسئلہ بیان کر رہے ہوتے تو مسئلہ بھی کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ چاہے وہ شیخ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے مسئلہ دنیا کا ہی بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ میری دنیا صحیح ہو جائے گی تو میں آخرت کے اندر صحیح طریقے سے آ جاؤں گا۔ ارے فارمولا یہ نہیں ہے بھائی، فارمولا یہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے اندر لگ جاؤ، اللہ دنیا اس کی برکت سے صحیح کر دیں گے، یہ فارمولا ہے۔ الٹا فارمولا چلانے کی کوشش کر رہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھائی اللہ کو مانگے نا، اور اگر آپ نے کسی کو بزرگ بنایا ہے تو اس سے بھی بولے درخواست کریں کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، ہمیں بھی اللہ کا عاشق بنا دیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو جائے، اور اس کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں ہم لوگ۔ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے ہی نہیں ہے، موجود ہے نا؟ کہ جب خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پہلے دن خواب آیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند بکریاں صدقہ کی کہ بھئی ہو سکتا ہے خواب آیا ایسے ہی ہو، اور چند بکریاں صدقہ کر. دوسرے دن خواب آیا تو پھر چند بکریاں صدقہ کر. تیسرے دن جب خواب آیا تو اب خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب یہ خواب آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تسلسل سے آ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں. بھائی روحانی طور پر اس کو سمجھیے گا، روحانی طور پر سمجھیے. یہ ایک واقعے کی طرح مت سنیں، اس کو واقعے کی طرح مت سننا. واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اس کے اندر مجھے اور آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے بھائی، اور سکھایا کیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو ابراہیم علیہ السلام کو پکا یقین ہو گیا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بولا کہ بھائی اس کو اچھے طریقے سے تیار کر دو، بال وال بنا دو، کپڑے اچھے پہنا دو، کنگھی ونگی کر دو صحیح طریقے سے، تیل ویل لگا دو، اور خوب اچھے طریقے سے خوبصورت بنا دو، اس کو سجا دو. اس کو بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر جانا ہے، بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر جانا. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے تو یہ شیطان جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فرمایا تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ بولا کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. بولا نہیں، یہ ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تیرے بیٹے کو. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارے باپ بھی کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ اب شیطان کیا بول رہا ہے؟ بھائی اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے، اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. تو اب جواب سنیں. جب کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت دیکھا کریں اور سمجھ لیا کریں اس تکلیف، اس پریشانی، اس مصیبت کے اوپر اللہ کا یہی حکم ہے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گا میں. اس واقعے سے یہ سبق سکھایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، شیطان کا کارندہ اور اعلیٰ کار نہیں بنوں گا. تو اس نے بولا بھائی اللہ کا یہی حکم ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر تو میں بھی قربان ہوں، لے جانے دو. اس نے دیکھا کہ یہاں تو دال نہیں گلی. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فرمایا ان سے ارے تجھے پتہ ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے تجھے؟ فرمایا بڑے سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہے. بولا بڑے سے ملاقات کے لیے نہیں لے جا رہا، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے. بولا بھائی اللہ کا یہی حکم ہے. اب یہ 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے. بچے کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ بچے کی تربیت کیسی ہوئی؟ یہ 6 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر میں قربان ہوں، میں تیار ہوں اللہ کے حکم کے لیے. اس نے بولا یہاں پر بھی دال نہیں گلی. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور تیر کیسے چلا رہے، دیکھیں یہ وسوسے کیسے، کس انداز میں ڈالتا ہے، کس طریقے سے لے کر آتا. اور فرمایا آپ کو پتا ہے قابل نے حابل کو مار دیا تھا، اور پھر حابل کو جب مارا قابل نے تو قابل کتنا بدنام ہو رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے بدنام ہوں گے اگر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے.
اسی طریقے سے بدنام ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو میری نسبت، میرے عمل کی نسبت اس کے عمل کی نسبت کے ساتھ جوڑ ہے. اس نے تو حابل کو اس لیے مارا تھا کہ اس کو مار کر اس کی بیوی اس کو پسند آ گئی تھی، اس سے شادی کرنی تھی، اس لیے مارا تھا اس کو. وہ مخلوق کے لیے کیا تھا اس نے، اور میں اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں یہ کام. اور جو مخلوق کے لیے کیے گئے اور جو خالق کے لیے کیے گئے، دونوں عمل کو جوڑ رہا ہے. اس کی نسبت کہاں اور میری نسبت کہاں؟ میں تو یہ کام کر کر ہی رہوں گا. اور مجھے لگ رہا ہے تو شیطان ہے جو مجھے بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے آیا. اب لے جا رہے ہیں، اور لے جانے کے اندر اسماعیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. میرے پاس شیطان آیا تھا، اس طریقے سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے اس طریقے سے کہا. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تیری رائے جاننا چاہتا ہوں، تو کیا کہتا ہے، کروں یا نہ کروں؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے نا وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چوپ ہی نہیں کروں گا، میں چوپ ہی نہیں کروں. یہ قرآن کے اندر ان کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، چند باتیں کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ جب مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میرا ہاتھ باندھ دیجیے گا، اور میرے سر کو زمین کے سائڈ پر کیجیے گا، سجدے کی حالت میں کیجیے گا. میں اللہ کے سامنے قربان ہو کر سجدے کی حالت میں جانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ، تاکہ میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں ملے نہیں، کہیں آپ کو مجھے دیکھ کر رحم آ جائے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں. ایسا بھی مت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھری تیز کر لیجیے گا، چھری تیز ہونی چاہیے، تاکہ جب چھری پھرے نا میں فوراً اللہ کی ذات کی بارگاہ کے اندر حاضری ہو، دیر نہ لگے مجھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا کرتا خون میں جو لت پت ہو وہ میری ماں کو دکھا دیجیے گا، اور بول دیجیے گا اللہ کے راستے میں تیرے بیٹے کو قربان کر دیا. تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. ضبط نہیں ہوتا ایسے واقعہ سنانے سے. حقیقت بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ اس مراقبے کے اندر جا کر اس منظر کو ذرا دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح کس طریقے سے کیا ہوا ہوگا. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کے اوپر اور میری ذات کے اوپر رحم فرما، رحم فرما. اور جب یہ ذبح کرنے کے لیے انہوں نے بچے کا سر نیچے کیا اور چھری پھیری ہے تیزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک لوہے کی آڑ بھیج دی. چھری اس پر چل رہی تھی، گردن کے اوپر نہیں چل رہی. یہ چھری کو فرماتے ہیں، چھری بھی ان سے بات کر رہی ہے، یہ چھری کو فرماتے ہیں بھائی تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ میں تجھے بول رہا ہوں چل، اللہ کا خلیل تجھے بول رہا ہے چل.
کیوں نہیں چل رہی؟ بولا اللہ کا خلیل تو مجھے ایک دفعہ بول رہا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے 70 دفعہ مجھے بول رہا ہے چل رہی، میں کس کی بات کو مانوں؟ میں کس کی بات کو تسلیم کروں؟ تو سمجھانے کا مقصد کیا ہے اس واقعے سے؟ ارے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دو اور اپنے خواہشات کو اللہ کے تسلیم رضا کے خنجر سے ذبح کر دو. جو ناجائز خواہشات ہیں، جو اللہ کی ذات کے حکموں کے خلاف خواہشات ہیں، ایک دفعہ ذبح کر دیکھو، کوشش کرو، ذبح کرو. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا پروانہ ظاہر کر دیں گے، نازل کر دیں گے. جائز خواہشات کہ یہ میرے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، اس کی جتنی جائز خواہشات ہیں یہ میرے ذمہ ہیں، میں اس کی پوری کروں گا.